کشمیر چلتے ہیں ناظرین، وہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں. تو جی بات یہ ہوئی کہ جی جو زید زمان حامد صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری ابھی کے غدار نہیں ہیں، کشمیری جو ہیں وہ ہمیشہ کے غدار ہیں. 65 میں ہم نے اپنے بہترین کمانڈوز لینڈ کی آپریشن جبرالٹر میں مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس امید پر ہم ایئرپورٹس کیپچر کر لیں گے، کشمیری عوام کھڑے ہو جائیں گے، پھر پاکستان کے ہوائی جہاز کشمیر کے ایئرپورٹس پر لینڈ کریں گے، ہم کشمیر آزاد کروائیں گے. سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے کمانڈوز مقبوضہ کشمیر میں لینڈ کیے. اب پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ کشمیر کی آبادی نے ان کے خلاف مخبری کی، غداریاں کی. کوئی اندر سے کشمیری کھڑا نہیں ہوا پاکستان کی حمایت میں. ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں کمانڈوز بھیجے، تقریباً تمام شہید ہو گئے. میں نے چونکہ ایک ریجمنٹ میں نوکری کی ہے اور میں نے ساری عمر نوکری ہی کشمیریوں کے ساتھ کی ہے، سو آئی انڈرسٹینڈ دیئر سائیکی ویری ویل. میں ان کی نفس کو بھی جانتا ہوں. اور یہ درندے کرتے رہے ہیں اور آپ اب سارے سن کے میں سن رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں. آپ میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ان کو پکڑ کے ڈپورٹ کیا جائے گا، سزائیں دیں اور ڈپورٹ کریں. دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو لیو ان پاکستان. نمک حرامی غداری ہے، اٹس کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. مطالبہ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ جتلاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جی کشمیریوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جناب یہ پاکستان کے خلاف. کسی کو بالکل اپنے معاشرے سے، ملک سے، ریاست سے کاٹ کے علیحدہ کر دیں گے تو پھر آپ اس سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ بھی پھر کس حلف وفاداری کا پاس رکھے گا. تو دوستو کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں زیادہ دن نہیں ٹکتے، اور پاکستان نے تو اتنے جھوٹ بولے ہیں. پاکستان کے جنم جو کہ 1947 سے اب تک کی یہ حالت یہ ہے کہ پاکستانیوں کو یہ نہیں پتا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. جی ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو POJK میں یعنی پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو بوال مچا ہوا ہے، اس میں ایک طرف جہاں پہ پاکستانی کشمیریوں کو پاکستان کا غدار اور بھارت کے ہاتھوں پاکستانی کمانڈوز کے مروانے کی بھی بات کر رہے ہیں، تو وہیں پر دوسری اور کئی پاکستانی یہ بات کر رہے ہیں کہ کشمیریوں نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا، اور انفیکٹ کشمیری تو بھارت سے الگ ہو کر کے پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. یعنی کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، جس میں یہ تو صرف ایک ایگزامپل تھا، اور اس سمے پاکستان اور پاکستان کے رہنے والے لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں ایسے ہزاروں ایگزامپل بھرا پڑا ہے. اور پچھلے 70-75 سالوں کے اندر پاکستان میں پہلی کلاس سے ہی ایجوکیشن کے ذریعے پاکستانی لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں انڈیا سے، خاص طور سے ہندوؤں کے پرتی نفرت کی آگ نے، اور اوپر سے پاکستانی آرمی کی پاکستان کی سطح پہ کنٹرول کی چاہ نے پاکستانیوں کا مائنڈ اس طرح سے برین واش کیا گیا ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. خبر جو ہے وہ یہ ہے کچھ اس طرح کی کہ میں دیکھ رہی تھی کہ جی وہ کشمیریوں کو ویسے تو وہ جو ان کے پروٹیسٹ چل رہے تھے اس کے اندر کہہ ہی رہے تھے کہ جی غدار ہیں، تو یہ نکلے، یہ تو غدار نکلے وغیرہ وغیرہ. ابھی بلکہ میں دیکھ رہی تھی ابھی بھی جو ڈیفنس منسٹر ان کی کوئی جو اسٹیٹمنٹ جیو میں چل رہی ہے کہ جی آزاد کشمیر کے کچھ بہکے ہوئے بھائی کسی ایجنڈے پر چل رہے ہیں. یہ کچھ بہکے ہوئے بھائی ہیں. اب پائنو تھے جڑی ہیں یعنی لاشاں گرائی ہیں، وہ کچھ تھوڑے بھائی ہیں، مطلب بڑے افسوس کی بات ہے. لیکن میں یہاں پر اس سے ہٹ کے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ بھائی میں نے ایک پروگرام دیکھا میجر گورو آریہ کا. اب انہوں نے جو ہے نا اس کے اندر جو آپ کے بڑے ہی پیارے، جن کو آپ بڑے پیار سے جو ہے لال ٹوپی کہتے ہیں، بھائی ہمیں تو بڑا اس کے پر اعتراض رہتا ہے، ویسے تو خیر بڑی پیاری لگتی ہے لال ٹوپی. زید حامد صاحب جن کو کہا جاتا ہے، ویسے ان کا پورا نام زید زمان حامد ہے. اب زید زمان حامد کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے اس وقت، کلپ، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس کو لے کے سب کر رہے ہیں بات. تو جی بات یہ ہوئی کہ جی جو زید زمان حامد صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری غدار ہیں. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری ابھی کے غدار نہیں ہیں، کشمیری جو ہیں وہ ہمیشہ کے غدار ہیں. یہاں پر جو ہے نا مسئلہ وہ یہ ہے کہ جی زید زمان حامد صاحب جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ جی کشمیری جو ہیں انہوں نے کچھ تاریخ کا ذکر کر دیا. اب جب ہسٹری کا ذکر ہوا تو وہ تو آپ خود اپنے گنہگار کانوں سے یہ سنیں، میں کیوں کسی کی بات کروں. سنیں ذرا وہ انہوں نے کیا فرمایا، یہ ذرا سنیے گا، ملاحظہ کیجیے گا. 65 میں ہم نے اپنے بہترین کمانڈوز لینڈ کی آپریشن جبرالٹر میں مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس امید پر کہ اندر کشمیری عوام کھڑے ہو جائیں گے، ہم ایئرپورٹس کیپچر کر لیں گے، کشمیری عوام کھڑے ہو جائیں گے، پھر پاکستان کے ہوائی جہاز کشمیر کے ایئرپورٹس پر لینڈ کریں گے، ہم کشمیر آزاد کروائیں گے. سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے کمانڈوز مقبوضہ کشمیر میں لینڈ کیے. اب پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ کشمیر کی آبادی نے ان کے خلاف مخبری کی، غداریاں کی. کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی کشمیری مجاہدین، کوئی اندر سے کشمیری کھڑا نہیں ہوا پاکستان کی حمایت میں. ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں کمانڈوز بھیجے، تقریباً تمام شہید ہو گئے. اچھا
اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف جو ہے وہ کہتے ہیں جی 65 دی وار تسی جیتی ہے, 65 دی جنگ جیتی جے تسی ہیں, تے 65 کی وار سے پہلے یہ ذکر کر رہے ہیں جبرالٹر کا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے کمانڈوز بھیجے, تو بھائی کیوں بھیجے؟ کیوں آپ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ہمسایوں سے؟ ایوب خان نے پہلے یہ کچھ کیا, اب آپ مان رہے ہیں اس پر, اور اوپر سے جو کمانڈوز بھیجے وہ اتنی کو فیلئر آپ کا تھا, اتنی بڑا فیلئر تھا وہ, اندازہ کریں اس وہ جو آپریشن کیا کہ انہوں نے مجاہدین کو وہاں پہ بھیجا اور وہ سوچ رہے تھے کہ وہاں کے کشمیری جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے, وہاں کے کشمیریوں نے ساتھ ہی نہیں دیا. جموں کشمیر کے کشمیری پتلی گلی سے نکل گئے, جس کے بارے میں پاکستان کی جو ایوب خان کی وہ جنہوں نے بھیجا تھا مجاہدین کو, وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے. تو بھائی یہ مغالطہ کہیں ابھی تک تو نہیں جاری؟ یہ ذرا سوچ لیں آپ تھوڑا سا. تو یہ دیکھیں اب ذرا خود ہی دیکھ لیں, اب ہم کچھ نہیں کہہ رہے. زید عامر صاحب تسی آپ ہی جڑے ہے وہ اپنی کو پول کھول دے پائے ہو, یہ خود ہی جو ہے ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی, وہ خود ہی بتا رہے ہیں. دیکھو کیسا فیلئر, کیسا بڑا فیلئر تھا کشمیریوں نے ساتھ. اچھا اب اس کو اگر اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ جی کشمیری اس وقت بھی غدار تھے اور ابھی بھی غدار ہیں, تو نہایت ہی افسوس کی بات ہے. تو اب کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی کشمیری نہیں اٹھ کھڑے ہوئے تھے آپ کے لیے, اور اس وقت بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے کشمیری جو ہیں وہ آپ کے خلاف جا رہے ہیں, وہ اٹھ کے کھڑے نہیں ہو رہے, آپ کا ساتھ نہیں دے رہے؟ کیا آپ کا مطلب یہ ہے؟ تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا فیلئر ہے آپ کا اور کتنی بڑی جیت ہے انڈیا کی. اچھا جو پہلے آپ بھارت کے مقبوضہ کشمیر کہہ کر وہاں پہ بات کیا کرتے تھے جموں کشمیر کی, اور وہاں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جی یہاں تک پہ تو ظلم ہو رہا ہے, فوجی مار رہے ہیں ان کو, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہی اب آپ اپنے اور دوسرے بھی آپ کے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہماری شہرگ ہے, اس کشمیر کے بارے میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے, بات کی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. کی کرتا جی پتہ نہیں, ابھی تک تو ہم یہی سنتے آئے تھے کشمیر ہمارا خون ہے, کشمیر ہمارے اپنے ہیں, کشمیری ہمارے اپنے ہیں, کشمیری ہمارا خون ہے, کشمیری جو ہے وہ پاکستانی ہیں, کشمیری کچھ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ غدار ہیں. بلکہ میں کہیں پر یہ بھی پڑھی تھی, کسی نے یہ لکھا کہ را ایجنسی ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ پاکستان کا ہر دوسرا بندہ را کا ایجنٹ نکلتا ہے. اتنی طاقتور ہے کہ وہ ہر بندے کو ہی اپنا ایجنٹ بنا لیتی ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے خود اپنی گنہگار آنکھوں سے جو ہے اس کو پڑھا ہے سوشل میڈیا پر, پوری ہر پاکستانی کو ایجنٹ وہ بنا لیتی ہے اپنا. کتنی طاقتور ہیں پاکستانی, کتنے بھولے والے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 1947 میں جتنا یہ کشمیر آزاد ہوا ہے, جہاں تک آزاد ہوا ہے, جو لائن آپ جس کو آپ لائن آف کنٹرول کہتے ہیں, وہ تمام کے تمام ان کے جو بزرگان تھے, جو ان کے بڑے تھے, انہوں نے اس کو آزاد کرایا تھا, اور ان کے اندر کشمیریوں کی بہت اسٹرگل شامل تھی. اور مجھے یاد ہے سردار عبدالقیوم خان جو اپنا دھیر کوٹ میں رہتے تھے, ان کا جن کا بیٹا جو ہے وہ پرائم منسٹر سردار عتیق بھی رہا, وہ ایک رائفل دکھایا کرتے تھے کہ اس رائفل سے ہم نے جو ہے اس انڈیپینڈنس اسٹرگل کا آغاز کیا. اب یہ ان کے لینیج ہے جو آ رہی ہے. جموں اینڈ کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا, جو بھارت کا جموں اینڈ کشمیر ہے, وہاں جو ٹارچر ہے, جو انڈین فورسز 6 لاکھ ڈپلائڈ ہے, جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, جو ان کے اوپر قدغن لگائی, اس کے باوجود وہاں ایک آزادی کی اسٹرگل جاری ہے, اور وہ لوگ شہید بھی ہو رہے ہیں. بٹ دے وانٹ کشمیر ٹو بی انڈیپینڈنٹ, یا وہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں.